کہانی کہتے ہیں کہ وہی اشر کریں آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو اسرائیل نے غزہ کا کیا. وہ تو بیچارے بے بس ہے. ادھر تو پاکستان کی فوج، پاکستان کی قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہے. ہم خود کھڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہم اپنی فوج کی پشت پر کھڑے ہوئے اگر دشمن نے جو ہے کوئی ایسی کارروائی کی. اور انشاءاللہ اس کا قبرستان بنائیں گے پاکستانی فوجوں کا ایسا آزاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ. اللہ کرے گا آزاد کشمیر کی زمین میں وسعت ہوگی. آگے جانا ہے ہم نے، ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. پاک فوج زندہ باد، جنرل عاصم منیر زندہ باد، راجہ فاروق حیدر خان زندہ باد. ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. دشمن ہم پر جنگ مسلط کی، ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں گے. میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں گے انشاءاللہ. زندہ باد، زندہ باد، راجہ فاروق حیدر خان زندہ باد. بات یہ اگر کل فوج کو رسد کی ضرورت پڑتی ہے، سامان لے جانے کی ضرورت، ہم سارے لوگ اکٹھے لے چلیں گے انشاءاللہ. بالکل. یہ جو ادھر مجاز لیٹا ہوا ہے، اس نے کیا نا 48 میں یہ کام. آپ اس کے وارث ہیں. آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس کو ہندوستان کو جو سب سے کوئی شخص برا لگ رہا ہے وہ جنرل عاصم منیر ہے. میں رات کو دیکھتا رہتا ہوں، میں رات کو 2-3 بجے تک دیکھتا رہتا ہوں ان کا پروپیگنڈا ہندوستان کا کہ وہاں مر گئی ہے عاصم منیر سے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو اس سے تقریر کی ہے، میں آپ بتاؤں ہمارے خلاف کتنی سازشیں ہوتی تھی. جن آیات میں نا آخر میں ختم کرتے ہیں کہ فانصر علی القوم الکافرین. میں مشیر تھا اسکندر صاحب کا اور اسلام آباد میٹنگ تھی. اس وقت وزیر اعظم جمالی صاحب نے بلائی. وہاں پتہ چلا کہ امریکہ اور اس کے الائز یہ کہہ رہے ہیں، اس کے حامی، یہ آپ قرآن مجید سے نعوذ باللہ حذف کروائیں. یہ آیا یہ خواہش تھی لوگوں کی. یہ یہود اور کفار جو ہے نا، یہود اور کفار، یہ جو یہود ہے، یہ اسلام کے ہمارے اصلی دشمن ہیں.